ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے اس گھر کا مہمان بنایا ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اس مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں چرتا ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں وہاں سے پھول پھل کھاتا ہے اور وہاں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد میں کسی کی تعریف، کسی کے گن نہ گائے جائیں۔ میں بہت سخت سست کہتا ہوں، کبھی علماء کی تعریف ہونے لگتی ہے، ہمارے شیخ صاحب اتنے بڑے ہوتے، ارے مسجد ہے کہ تمہارا گھر ہے؟ شیخ صاحب کی تعریف کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کے کر لو۔ مسجد ہے، صرف نام بولیں کوئی بات، لیکن لمبی لن ترانیاں آپ گائیں مولانا کے تعلق سے، شیخ صاحب جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں خالص اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی اور کی تعریف، کسی اور کی بڑائی، کسی اور کی لن ترانیاں یہاں جائز نہیں۔ یہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے پہلے زمین پر اللہ کا کون سا گھر بنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ مکرمہ، کعبہ مقدسہ جو سب سے پہلے زمین پر بنایا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیہ نمبر 90 میں فرمایا، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو برکت والا گھر کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا، اس کے بعد کہا کہ بیت المقدس، دونوں میں کتنا ڈیوریشن تھا، مدت تھی؟ تو کہا کہ 40 سال۔ 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا۔ تو سننے والوں کو تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ ارے کعبۃ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بیت المقدس تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا، کافی لمبا زمانہ گزرا، یہ 40 سال والی کیا بات ہے؟ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ رینوویشن کرنے والے تھے، لیکن جو بنیادیں تھیں وہ آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ تعمیر کیا، پھر اللہ کے حکم سے بیت المقدس جانے کا حکم ہوا تو وہاں جا کر بیت المقدس بنایا۔ تو دونوں کے بانی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو دوستو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر ہیں۔ ان گھروں کی بڑی عبادتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی مزیتیں ہیں۔ تو اللہ کے گھر بنانے پر آدمی کو ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ جب سے اس سرزمین پر، اس زمین پر اللہ اکبر کی صدا اسپیکر میں ہوئی،
کوئی بھی مصلی آیا اس نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، سبحان ربی العظیم کہا، جس کسی نے اس ماتھے پر پیشانی اس زمین پر ماتھا ٹیکا، سبحان ربی العظیم کہا، سارا ثواب ہر اس آدمی کو ملے گا جس نے اس کی بنیاد کے لیے کوشش کی، جس نے اس بنانے کے لیے پیسہ خرچ کیا، جس نے اس کی صفائی میں حصہ لیا، جس نے رتی برابر اس مسجد کو یہاں قائم کرنے میں اپنی خدمات پیش کی، اس کے جھولی میں نیکیاں جائیں گی۔ کب تک یہ ہوگا؟ جب سے اللہ اکبر کی صدا یا مائک میں بلند ہوئی یا مؤذن نے کھڑے ہو کر بنا مائک کے کہا، اس وقت سے لے کر الا ما شاء اللہ قیامت کی اس صبح تک، جب تک یہ مسجد قائم ہے، جب سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو اینٹ نکال کر ایک آدمی پھینک دے گا، کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا، نہ نماز رہے گی نہ قبلہ رہے گا، کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ اٹھا کر پھینک دے گا۔ مسجد نبوی جہاں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے ممبر و محراب پر کتے ادھر ادھر دوڑنے لگیں گے۔ جب ہماری مسجدوں کا کوئی حال نہیں رہے گا، اس وقت تک جب تک اللہ چاہے تب تک ساری نیکیاں ہر اس آدمی کو ملیں گی جس نے اس مسجد کے سنگ بنیاد ڈالی، جس نے اس مسجد کے لیے پیسہ خرچ کیا، جس نے اس مسجد کے لیے جھاڑ صفائی کی، جس نے اس مسجد کے لیے ایک بات سے یا کسی بول سے تائید کیا، سپورٹ کیا، اللہ سب کو ثواب دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جس نے کوشش کیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ کیا گارنٹی مل گئی کہ جنت میں ہمارا گھر بن گیا؟ لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی نے کہا، ما ضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں جیش العسرہ بہت پیسہ خرچ کیا، تو اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم کچھ بھی کر لو، جنت تمہاری، جنت تمہاری۔ لیکن کسی نے کہا کہ کبھی لوگ کہتے ہیں، ارے کیا ہے چھوٹی چھوٹی مسجد بناتے ہیں آپ لوگ؟ کسی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے ہیں، بولا کہ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں نا، بولا کہ نہیں، میرے نبی نے کہا کہ نہیں، کمفحص قطات، چھوٹی مسجد چھوڑو، یہ تو 100 اسکوائر فٹ میں ہو، 50 اسکوائر فٹ میں ہو، مسجد تو مسجد ہوتی ہے جہاں سنت کے مطابق نماز ادا ہو۔ آپ کہیں کہ چلو میں 4 ایکڑ پہ مسجد بنوا لیتا ہوں، بڑی بڑی جامع مسجد جیسی بنا لیتا ہوں، اور کہوں وہاں سنت کے مطابق نہ ہو، اذان سے پہلے درود پڑھی جائے اور نماز ایسی ہو کہ صفیں برابر نہ ہو، اٹھ بیٹھ ہو، ایک سجدے کے دوسرے سے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اور بے ڈھنگی نماز ہو، تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمفحص قطات، ایک کبوتر جیسا چھوٹا جانور ہے، پرندہ ہے، وہ پرندہ انڈا دینے کے لیے جو گھونسلہ بناتا ہے، اتنی مسجد بھی اگر کوئی بنا لے، گھونسلہ کتنا رہتا ہے؟ اتنا ہوگا، اتنی مسجد بھی کوئی بنا لے، اللہ کی رضا کے لیے بنائے، تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت ہے سارے لوگوں کے لیے۔ لیکن آپ حدیث میں دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اندر آئے، پوچھا کہ ارے وہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، اس کا تو رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا دیا، آپ کو ڈسٹرب کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے وہ تو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کی قبر پر گئے اور جنازے کی نماز ادا کی۔ ایک ایسی عورت جو معمولی عورت ہے، جس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، اس کے کام کی قدر و عظمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، کہا کہ اس قابل ہے کہ اللہ کا رسول اس کی قبر پر غائبانہ جنازے کی نماز پڑھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ خادمین مسجد کا کتنا مقام ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو اذان دیتا ہے مسجد میں،
جہاں تک شجر و حجر، یہ پتھر جو اس کی اذان کی آواز سنیں گے کل حشر میں گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اس نے اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی امام سے بھی بڑھ کر مؤذن کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مؤذن کا درجہ امام سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن مؤذن اذان دے گا امام کی اجازت سے۔ امام کہیں اذان دو، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے تھے پھر بولتے تھے کہ اذان دیتے تھے۔ تو یہ تھی فضیلت اور مزیت ان مسجدوں کی، ان بنانے والوں کی۔ لیکن بات دراصل یہی ہے کہ مسجد ہم بنائیں، لیکن ایسی مسجد بنائیں، ایک فعال مسجد ایسی ہو، ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہو، ایک سوشل یعنی رفاہی خدمات کا ذریعہ بھی ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے صحن میں بیٹھتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، کبھی قیدیوں کے فیصلے ہو جاتے تھے، کبھی اسی مسجد کے صحن میں حبشی لوگ کھیل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسی مسجد کے صحن میں کبھی لوگوں کی شادی بھی کروا دیتے تھے۔ تو مسجد ایسی ہو جو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے تو بہت ساری مسجدیں ہیں، ہم ایسی مسجد چاہتے ہیں جہاں امام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، فجر کے بعد درس ہو، عشاء کے بعد درس ہو۔ ہم نے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ ہر مسجد میں ریاض الصالحین فجر کے بعد پڑھا جائے، ہر مسجد میں پڑھا جائے۔ ایسی مسجد ہو جہاں مکتب میں لوگ بچے آئیں، محلے کے بچے آ کر مکتب میں پڑھیں، مسجد سے ان کا تعلق جڑے اور مسجد سے وہ اپنا تعلق بنائیں۔ ایسی مسجد ہو جہاں یہ ہو، اور ایسی مسجد ہو جہاں لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، اسے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور مسجد ایسی ہو جہاں جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو ان کی اصلی زندگی اور صحیح زندگی گزارنے کا طور و طریقہ بتلایا جائے۔ یہ فعال مسجد ہوتی ہے، ایسی مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ اور مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اخلاص اور للہیت ہونا چاہیے۔ میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جب ہم مسجد بنانے لگتے ہیں تو سارے لوگوں سے چندے کرتے ہیں، نہیں بھائی آپ دیں۔ جب مسجد بن جاتی ہے تو 3 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارا۔ بولا ارے یہ کیسا صاحب؟ آپ جب مسجد بنانے لگے تو سارے لوگوں سے چندہ کیا، جب بن گیا تو آپ نے کہا کہ ہم۔ بولا ہمیچ؟ بولا کہ نہیں، نہ ہم ہیں نہ ہمیچ ہیں، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی۔ آج آپ ہیں تو کل کوئی دوسرا ہے، لیکن یہ مسجد ہمیشہ رہے گی، یہ مسجد ہمیشہ رہے گی۔ 100 سال کے بعد کوئی آتا، میں متولی، برا کہ نہیں تجھ سے پہلے جو تھا وہ بھی ایسے بولتا تھا، وہ چلا گیا، مسجد یہی رہے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے جسے ہر ایک کو حق ہے۔ ہم کسی کے درمیان بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، نہ عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں۔ دنیا بھر کی باتیں کریں گے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، وہ ادھر جا رہی، وہ اس کے ساتھ ارے تم نے کبھی خواتین کو مسجد آنے کی اجازت دی؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی اس بیوی عاتکہ کو دیکھو کہ عمر فاروق محراب میں شہید کیے جا رہے ہیں، ان کی بیوی عورتوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! تم نے عورتوں کو دور رکھا، عورتوں کو دین ہی نہیں سکھایا۔ بولا کہ طلاق بڑھ رہا ہے، خلا بڑھ رہا ہے، ارتداد بڑھ رہا ہے، رو رہے ہیں، شارٹ بنا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ ارے جو کرنے کی کام ہے وہ کرو نا، عورتوں کو مسجدوں سے جوڑو، علماء کی تقریریں انہیں سناؤ، دعاؤں میں شریک کرو، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ یہی چیز تو ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین ویسے بنے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین تھیں، زمانے کی عورتیں تھیں، مسجدوں سے ان کا تعلق تھا، چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے تھے۔ اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ بلند اخلاق والے ہوں،
ہر ایک کو برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر ہو. کتنی طاقت! جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد کرو کہ اعرابی ہے، گنوار ہے، بدو ہے، بستی والا ہے، سیدھا مسجد میں آیا ہے اور کنارے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا ہے. پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ملتا ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ویسے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، بہت سارے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں ٹوپی لگائے بغیر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. ابھی بھی بعض مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے، ہمارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، فلاں کوئی ایسے بولے گا کہ اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. ارے آپ اس طرح کے قید و بند نہیں رکھ سکتے ہیں. واقعی کوئی مسجد میں آ کر کوئی صوفیانہ حرکتیں کر رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نماز ختم ہوئی ایسے گردن ہلائیں گے، ہاں وہ خاص ذکر ہے وہ، جس سے ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے. بولے شیخ انہوں کیا کرتے ہیں؟ ایسا گردن ایسا ہلاتے، الٹا ہلاتے، ایسا جھٹکتے. اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ صاحب آپ باہر چلے جائیے، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا ذکر ویسے ہی کیجیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، اتنا ہی مشروع ذکر ہے. یا نماز کے فوری بعد ایسے کھڑے ہو کے پڑھنے لگے سلام، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جائز نہیں، ہماری مسجدوں میں ہم ایسے کرنے نہیں دیں گے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. باقی جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، غیر شرعی حرکت نہیں کرتا، اسے ہم اپنی مسجدوں سے روکنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی بورڈ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے. ہماری مسجد کی دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہو. کوئی غیر شرعی چیز، کوئی بدعت مسجد میں نہیں کرتا ہو، اس کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دوستو عزیزو، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. آج کے زمانے میں مسجدیں کافی اسمارٹ ہو گئی ہیں. لوگوں نے مسجدوں میں کوچنگ سینٹرز بھی کھولے ہیں. ہمارے چنئی میں بہت ساری مساجد ہیں جہاں لوگوں نے کوچنگ سینٹرز لگائے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. طلبہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اور مسجدیں ایسی ہوں جہاں سے بیوہ عورتوں کا راشن بھی جاری ہو جائے. کبھی آپ غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں، جمعے کے دن 2 بیسن کھانا پکا لیں، آپ کی مسجد کی طرف غریبوں میں تقسیم ہو. آپ نے دوسری قوموں کے لوگوں کو دیکھا نہیں، خاص کر ماروڑیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مندر کے باہر کھڑے لوگوں میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں. اس سے کیا فرق ہونے والا ہے؟ آپ کے 2 گھر کا خرچ نہیں ہے، جس سے اس میں کچھ نہیں ہوتا، بس سوجی کا ذرا مٹھا اس میں یہ ہو جاتا ہے. یہ کمیونٹی بہت اچھی ہے، سوشل کام کرتی ہے. اپنے سے کھا کے میں کہتا ہوں کبھی ہم پیٹ بھر بریانی کھا لیتے ہیں اور شادی کے بعد باہر نکلتے ہیں تو وہاں پاپ کارن بھی ہوتا ہے. نہیں کبھی آپ شادی خانے میں دیکھا نہیں؟ پھر آئس کریم بھی ہوتا ہے. ارے وہ خرچہ بچائیں، اپنے ساتھ بسنے والی اس قوم کو بھی کھلائیں نا. جو آپ کے ساتھ یہ غریب قوم جو پڑی ہے، تب وہ کہنے لگے کہ مسلمان اچھی قوم ہے، مسلمان صرف خود نہیں کھاتی ہمیں بھی کھلاتی ہے. یہ ساری ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ تو عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ تو بتلایا تھا کہ سب سے بہتر کام یہ ہے اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. غریبوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرنا، یہ ہماری مسجد سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میری آخری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اور بات رہ جاتی ہے، مسجدوں کی آباد کاری. مسجد بنانے کا ثواب ہم نے سنا، واقعی جس نے بنایا اس نے کما لیا، یہ تو ہے. اب جو لوگ کچھ نہیں کر سکے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھلا میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے کہ میں مسجد کے لیے کچھ کروں، لیکن آپ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. اپنے وجود سے، اپنی محنت سے، اپنی حاضری سے آپ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ مسجد کے ہوتے ہوئے کوئی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے. میں کئی لوگوں کو بولتا ہوں بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، بلا کہہ رہے محلے میں تو 10 مسجد ہیں، ہم ادھر چل جاتے ہیں. کدھر جاتے نہیں معلوم. جس دن پوچھا ہم ادھر چلے گئے. بولے اب ہر مسجد میں ہم کہاں دیکھیں گے؟
آپ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے کہیں نہ کہیں چلے گئے. بولا کہ بھائی ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہو، فجر کی نماز پہلے وقت میں پڑھی جاتی ہو، جہاں فجر کے بعد عقیدے کا درس ہوتا ہو، جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، ایسی مسجد میں نماز پڑھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھنا یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہممت ان آمر، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو کہوں کہ میرے جگہ نماز پڑھاؤ، پھر میں کیا کروں؟ ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے نہیں آئے ہیں، میں ان کے گھروں کو انگار لگا دوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کیوں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ گھر میں معذور عورتیں ہوں گی، چھوٹے بچے ہوں گے. اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، مسجدیں غیر آباد رہیں گی. ابھی لوگ شکایت کرتے ہیں بھئی فجر میں کیوں آپ لوگ مائک میں اذان دیتے ہیں، سارے لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. کتنے لوگ آپ کی نمازوں میں آتے ہیں، ایک سب بھی نہیں رہتی فجر میں، آپ ڈسٹرب سارے لوگوں کو کرتے ہیں، اسی لیے مائک میں دینا بند کر دیں. دیکھا، اگر سارے لوگ آ جائیں، وہ اذان سن کر لوگ آنے لگیں، اس کی حیثیت کبھی ختم نہیں ہوگی. دیکھا، ہماری خود گناہ ہماری نعمتوں کو ختم کرتی. ان المعاصی تزول النعم، معصیتیں نعمتوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ اکبر کی یہ صدائیں نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کو آپ خیال کیجئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں لوگوں کی حاضری لیتے تھے. ایک صاحب نے مجھے ایک شارٹ بھیجا، کہا کہ فجر کی نماز میں بایو میٹرک لوگ ڈال رہے ہیں مسجد میں. میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت تو نہیں ہے. جس کے دلوں میں احساس ہے، یہ نہیں کہ بایو میٹرک لینا پڑے، اندر آئے تو اسے ڈالو، تمہیں آئے کہ نہیں فجر میں معلوم ہو جائے گا. ایسا لوگوں نے کیا ہے، بہت ساری مسجدوں میں کیا ہے. ایک زمانے میں تو جب اتنی سختی بڑھی کہ جو ایسا نمازوں میں حاضر ہوگا اسی کا جنازہ ہم پڑھائیں گے، اسی کے بچے کا نکاح ہم پڑھائیں گے. جو مسجدوں سے دور ہے، صرف نام کا مسلمان. حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس زمانے کے ایک چھوٹے سے تابعی سلیمان ابو حثمہ، ان کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں نہیں ہیں، فجر کی نماز میں نہیں ہیں. تو 8 بجے یا سورج نکلنے کے بعد باہر نکلے بازار میں، تو ان کی امی سے سامنا ہو گیا. حضرت عمر کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے. بولا کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں دکھا. عمر ہیں رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین ہیں، لیکن حساب لے رہے ہیں کون فجر کی نماز میں. تو ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین، بیٹا رات بھر تہجد پڑھتا رہا، فجر میں سو گیا. بولا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ فجر پڑھ لیتا، رات بھر سو جاتا، رات بھر سو جاتا، فجر پڑھ لیتا. رات بھر جو تہجد پڑھا ہو اسے فجر کی چھوٹ نہیں ہے. آپ فجر کی نماز رات بھر سو کے آپ فجر کی نماز بھی سو جاتے ہیں، تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یا بلا اس گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ ہاتھ کا سہارا دے کر جو لوگ نہیں چل پاتے تھے ان کو لنگڑتے ہوئے لا کر صف میں ٹھہرا کرتے تھے. دوستو عزیزو، ہماری مسجد تو بن گئی ہے، اسے آباد رکھنے کی ذمہ داری سارے محلے والوں کے لیے ہے، جار المسجد کے لیے ہے. کبھی علماء کا فتویٰ ہے کہ کیا آدمی ایک محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا سکتا ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے. کبھی جماعت کم ہے تو آپ دوسرے محلے سے آ سکتے ہیں تاکہ اس مسجد کو آباد رکھیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. رہی مسجد کے کیا کیا فوائد ہیں تو یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کہا کہ الصلاۃ، ایک نماز سے دوسری نماز تک یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ہم لوگ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، سب بندی برابر کرتے ہیں اور سارے چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں، ایک دوسرے کے بازو ٹھہرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے ہم آہنگی ہوتی ہے. تو بہرکیف اس کے بے شمار فوائد ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، جمعے کا وقت بھی آ جاتا ہے. جمعے کے دن ہم خوب نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں،
ہیں۔ پھر سال میں ایک مرتبہ عید کا دن بھی آ جاتا ہے جس میں عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بطور نعمت کے ہمیں ادا کی ہیں۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے لیے جب آؤ تو خوب زیب و زینت کے ساتھ آؤ۔ زیب و زینت کا مطلب یہ ہے کہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آؤ۔ جیسے تمہیں فنکشن میں جاتے نہیں، ولیمے میں کیا پہن کے جاتے؟ ولیمے میں وہ پرانا شرٹ، بلا نہیں، ولیمے میں جیسے آپ جاتے ہیں ویسے آؤ ذرا۔ اچھا آپ کے پاس جو سب سے کاسٹلی جو ڈریس ہے وہ پہن کے آؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ تو دوستو عزیزو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربت کے زمانے میں ہمیں یہ گھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے وعدے کے مطابق، نبی صادق مصدوق نے اپنے زبان مبارک سے کہا کہ جس نے مسجد بنا دیا اللہ نے اس کے لیے جنت دے دیا۔ اس وعدے پر ہم یقین ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے بھی پیسہ خرچ کیا، جنہوں نے بھی محنتیں کی، جنہوں نے بھی اس کی سنگ بنیاد رکھی، شروع سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اور قیامت تک جتنے لوگ اپنے وجود سے، اپنے حاضری سے، اپنے خوش دلی سے اور اپنے پیسے سے اللہ تعالیٰ کی اس گھر کے لیے محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنی بہنیں مائیں ہماری آواز سن رہی ہیں، یا اللہ سب کو جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری الجھنیں، مسائل، پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں یا اللہ سب کو نعمتوں میں بدل دے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہم سب کو رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بچے بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو اچھی روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر